اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس اے نیوز۔ بہت ہی سنجیدہ اور شاید اس وجہ سے کافی لوگوں کی ناراضگی بھی رہی، کم گو لیکن اپنے کام میں بڑا پروفیشنل۔ بہت سارے ایسے کیسز اس وقت سالو کیے گئے جب شاید وہ سسٹم ادارے کے پاس موجود تک نہیں تھا، بہت سادگی سے، لیکن نہ رات دیکھی نہ دن دیکھا۔ اگر ان کو غازی کا نام بھی دیا جائے تو کچھ کم نہیں ہوگا۔ چودھری بختیور ایک جانی پہچانی شخصیت، ریٹائرڈ ایس پی ہیں۔ آج ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے پوچھیں گے کہ اس وقت اور آج کے وقت میں کیا فرق ہے۔ السلام علیکم جی۔ جی وعلیکم السلام۔ چودھری صاحب کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ میں ٹھیک ہوں، آپ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ جی اللہ کا شکر ہے۔ آپ ہمارے بزرگ بھی ہیں اور چونکہ آپ نے ایک ادارے کے ساتھ اپنی جوانی گزاری، کیسا لگ رہا ہے؟ اب آپ ریٹائر ہیں تو اب زندگی کیسی گزر رہی ہے؟ بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، آپ نے مجھے انوائٹ کیا۔ محکمے میں 40 سال گزارے، وہ بھی بہت اچھا لگا۔ ریٹائرمنٹ کے بعد جو ہے اور بھی اچھا لگا کہ میں انجوائے کر رہا ہوں اپنی زندگی کو، اور ماشاءاللہ بہت ہی پرسکون ہوں، سیٹسفائیڈ ہوں اپنی زندگی سے بھی، اپنے پچھلے کیریئر سے بھی، اپنے پولیس کے کیریئر سے بھی خاص طور پر۔ وہ پولیس کا ایک وہ ہوتا ہے نا کہ بھئی یا اللہ برے تو متھے لائیں، تو وہ ساری زندگی تو آپ یہی سوچتے رہے۔ اب کیسا لگتا ہے کہ سروس میں ہوتے ہوئے انسان یہی سوچتا رہتا تھا کہ ہر وقت اس کو کوئی نہ کوئی ایسی اچیومنٹ اس کے حصے میں آئے جو اس کا نام پیدا کرے، اور کریمنل کی گرفتاری کے لیے اس کی کوششیں بہرحال ثابت ہوں۔ اب اس زندگی میں اور اس زندگی میں بہت فرق ہے، مگر جب میں دیکھتا ہوں میرے دوسرے ساتھی، میرے کولیگ یا میرے سبارڈینیٹس جو اب نوکری پر ہیں، وہ یہ کام کرتے ہیں پکڑ کے۔ خاص طور پہ میرے ساتھ فیاض علی خان نے بہت اچھا کام کیا، ان کی یادیں بہت اچھی آتی ہیں۔ آج کل تو وہ امریکہ میں ہوتے ہیں، تو یہ سب ان کی سٹوری دیکھ کر سن کر بڑی اچھی فیلنگ ہوتی ہے، کیونکہ انسان جو پودا لگاتا ہے اس کا جب پھل آتا ہے تو پھر اس کا مزہ آتا ہے۔ ایسا ہی ہے جی، بہت مزہ آتا ہے، بہت اچھا لگتا ہے۔ خاص طور پہ وہ فیاض ہوا ہے، راجہ عمر خطاب تھے میرے پاس، دونوں ہی ایسے ہی ہوا کرتے تھے، اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تابعدار اور ڈیٹیکٹو پولیس افسر بنے۔ تو سب یہ بتائیں اس وقت کی پولیس اور اب کی پولیس میں کیا فرق ہے؟ بہت آپ لوگوں نے تو شاید آپ لوگوں کے پاس وہ سہولتیں نہیں تھیں، اور آپ نے بڑے سے بڑے جو ہے اس وقت کے دہشت گردوں کو پکڑا بھی، تو خاص طور پہ ایک جو کراچی کے لیے خاص طور پہ MKM جو ایک بہت زیادہ ابھر کر آئی تھی، اس پر آپ لوگوں نے بہت کام کیا۔ کیسا لگ رہا ہے؟ وہ اچھا تھا؟ بہت فرق ہے، اس وقت اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، صرف انفارمیشن، ہیومن انفارمیشن بیسڈ پہ ہم کام کیا کرتے تھے، تو اس میں اکثر جو ہے وہ مس بھی ہو جاتے۔ تو آج کل ٹیکنالوجی ایسی آ گئی ہے کہ اب کام کرنا زیادہ آسان ہو گیا اس کی نسبت، پہلے کی نسبت۔ اب ملزمان کی گرفتاری کے لیے سہولیات ہونے کی وجہ سے پولیس افسران کو کافی ساری سپورٹ مل جاتی ہے۔ تو ہمارے زمانے میں جب یہ اتنی ٹیکنالوجی ایڈوانس نہیں تھی، تو ہر آدمی انفارمیشن کی بیس پہ ریڈ کرتا تھا، اس ریڈ میں کبھی غلطی بھی ہو جاتی تھی، کبھی اس میں ملزمان کو پہلے سے اطلاع ہو جاتی تھی کہ وہ نکل جاتے تھے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں 92-93 جو کراچی آپریشن تھا اس میں بڑا آپ کا کردار رہا، کیا MKM کو اس سے لاس ہوا یا MKM کو فائدہ ہوا؟ دوران آپریشن تو MKM کو فائدہ ہوا، مگر لاسٹ رانگ لائن پہ جا کے MKM کو بہت ہی نقصان ہوا۔ ذرا واضح کریں کس طرح سے؟ تمام ان کے جتنے ملزمان پکڑے گئے، پھر ان کی کمر ٹوٹ دی گئی آہستہ آہستہ، اور متحدہ جو ہے وہ کمزور ہوتی گئی، آخر اتنے کرتے کراتے اس حد تک پہنچ گئی کہ اب متحدہ کا نام لینے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ کیا ٹریننگ تھی MKM کی؟ آپ لوگوں نے بہت سارے لوگ پکڑے اس دور میں۔
ایم کیو ایم میں ایسی کوئی ٹریننگ آؤٹ آف کنٹری تو نہیں کرتی تھی، یہیں وہ کرتے تھے ڈرل کرنا لوگوں کو. مارکس مین ان کے رکھے ہوئے تھے جو بہت ہی نشانہ باز ہوتے تھے، وہ اٹھا کے لے جانا لوگوں کو، پولیس افسروں کو اور ایجنسی کے لوگوں کو، پھر ان کے ماتھے پہ گولی مارنی، گولی مارنے کے بعد بوری میں بند کرنا اور ان کو پھینک دیتے تھے. کوئی ایسا کیس بتائیں جو آپ کو ابھی تک یاد ہو، کوئی اسپیشل ایسا کیس جو آپ نے اس وقت انویسٹیگیٹ کیا ہو جو آج بھی آپ کو اچھی طرح یاد ہو. ملیر کے ایریے کے بہت بڑا ٹیررسٹ تھا جو بابر ڈپٹی کے نام سے ہوتا تھا. وہ اپنے دوسرے ایک ساتھی، اس کا میں ابھی نام بھولتا ہوں، جھاڑو والا کے نام سے وہ معروف تھا، اس کے ساتھ سوراب گوٹھ جا رہا تھا اپنے اسلحے کی خریداری کے لیے. انفارمیشن ملی کہ وہ ابھی نیپا چورنگی کی طرف سے جائیں گے، تو وہاں ہم نے ناکہ بندی کی. دن کا ٹائم تھا، دیکھا کہ ایک Fiat گاڑی تھی اس کے پاس جس میں وہ جا رہا تھا. مخبر نے بتایا کہ یہ جا رہے ہیں. جیسے گاڑی کو ہاتھ دیا تو دونوں نے پولیس پارٹی پر فائرنگ شروع کر دی، جس میں ہمارا یہ ایسے ہی مظہر زخمی ہو گئے. جوابی فائرنگ میں وہ دونوں ملزمان جو ہے وہ مارے گئے. تو بہت بڑا ٹیررسٹ تھا ان کا. اس کی انویسٹیگیشن آگے چلتے چلتے گئی تو کافی دور تک جو اب موجودہ متحدہ پاکستان کے سرکردہ ہیں ان تک بھی ان کے نام پہنچے. اچھا، تو گرفتاریاں ہوئی اس میں؟ نہیں، اس وقت وہ ملک سے بھاگے ہوئے تھے، وہ ان کی گرفتاری نہیں ہو سکی. اب تو وہ پوتر ہو کے واپس پھر دوسری پارٹی میں آ چکے ہیں. اچھا جو صاحب ایک چیز اور بتائیں، کبھی خوف دل میں آیا کسی ٹیررسٹ کے پیچھے جاتے ہوئے، یا کوئی ایسے مقابلہ جہاں آپ کو یہ لگا ہو کہ یار یہ آخری ہے؟ ایسا کبھی خوف تو خیر نہیں آیا، مگر ایک واقعہ میں آپ کو سناتا ہوں. میرے مرحوم دوست چودھری لطیف صاحب، ہم کٹھے CIA میں تھے. تو ایک آپ نے سنا ہوگا مراد پریڈی، مناف پریڈی کے نام سے بدماش ہوا کرتے تھے. ان کے باپ کا نام عبد الرسول تھا جو کہ پولیس کا ہیڈ کانسٹیبل تھا. بڑے نامی گرامی تھے، ان کا متحدہ سے ہی تعلق تھا. تو اطلاع ملی کہ وہ جیکب لائن میں مراد پریڈی موجود ہے. چودھری لطیف صاحب نے بہت ساری نفری، چونکہ ان دنوں میں جہاں خاص طور پہ جیکب لائن میں ریڈ کرنا جو ہے کافی برگیڈ کے علاقے میں کافی مشکل ہوتا تھا. گلیاں چھوٹی چھوٹی، کنجسٹڈ بہت تھا. کنجسٹڈ تھا. پھر دور سے آتی پولیس کی گاڑی نظر آ جاتی تھی ان کو، اور وہ آگے سے فائرنگ شروع کر دیتے. ان کا نیٹ ورک بھی بہت بڑا تھا نا؟ بہت بڑا نیٹ ورک تھا. تو خیر ہم گئے ریڈ پہ، تو مخبر ہمیں اصل جگہ کی بجائے دوسری جگہ لے گیا. ہم نے ریڈ کیا، وہاں وہ گھر خالی تھا. واپس آ گئے. واپس آئے تو ہمیں بھی بہت غصہ تھا، خاص طور پہ چودھری لطیف صاحب کو اتنا غصہ تھا کہ یار ہم ریڈ کیا اور خالی ہاتھ واپس آئے. ایک سینئر ہمارے ہوتے تھے چودھری محمد خان صاحب، DSP تھے اس وقت CIA کے. تو ان کی عادت تھی تانا زنی کی زیادہ. تو آتے اپنے پنجابی میں، اور جہاں چودھری پوری رات جگایا تو پڑھیا کچھ بھی نہیں. اب چودھری صاحب کا ایک رنگ جائے دوسرا آئے. ان کو آیا غصہ دوبارہ، پھر ایک بندے کو لیا اور اکیلے 2 آدمی چلے گئے جیکب لائن. وہاں ان کو ایک گن مین ملا پھرتے ہوئے. گن مین کو اٹھایا، لا کے انٹروگیٹ کیا. اس نے بتایا کہ جی آپ نے جس گھر میں ریڈ کیا تھا وہ نہیں ہے، ساتھ والے گھر میں ابھی بھی ہے مراد پر. خیر ہم میرے پاس کرولا تھی 74 کی اس وقت، اور ایک سرکاری موبائل پہ 8-10 لوگ ہم دوبارہ ریڈ کیا. اب ریڈ کرنا کیا تھا کہ جیسے ہی پہنچے ہم نے چاروں طرف سے فائرنگ شروع ہو گئی. اب ہمارے پاس امنیشن کی اتنی تعداد زیادہ نہیں تھی.
ہم مقابلہ کرتے رہے. آخر جب امونیشن ختم ہوا تو سوچا کہ اب واپس جانا چاہیے. واپسی پہ بڑی مشکل سے ہم نکلے پیچھے سے فائرنگ ہوتے ہوئے. میں کار میں, پیچھے میرے گاڑی تھی, میرے ساتھ نیاز حسین شاہ صاحب بیٹھے ہوئے تھے سب انسپیکٹر. مجھ سے کہہ رہے اور تیز چلاؤ گاڑی. میں نے کہا پیچھے تو دیکھو بھی گاڑی موبائل بھی آ رہی ہے, نہیں اس کو چھوڑ کے چلے جائیں. تو میں نے پیچھے مڑ دیکھا مرر میں تو گاڑی موبائل جو ہے میرے پیچھے چڑھے آ رہی. پہنچ گئے قصہ مقصد کے CIA دفتر. وہاں جا کر دیکھا تو تین ٹائر موبائل کے برسٹ تھے. موبائل کے ایک ویل پہ گاڑی اتنی سپیڈ پہ آ رہی تھی جتنی میری 4 ویل پہ چل رہی تھی. تو کبھی کبھی خوف آ ہی جاتا ہے کہ جب آدمی نہ ہو تو حقیقت کو چھپایا نہیں جاتا. مگر جب ہم جاتے تھے تو اس نیت سے تو کبھی گئے ہی نہیں ریڈ کرنے کے لیے کہ ہمیں کوئی خوف ہو. اچھا, تو یہ خوف کی ایک معمولی سی مثال ہے جو میں نے آپ کو بتائی. اچھی تفتیش کس سے آپ نے سیکھی؟ میرے استاد تھے چودھری اشرف صاحب, DSPO کے ریٹائرڈ ہوئے, اللہ ان کو جنت نصیب کرے. وہ ابھی مر چکے ہیں. جن کا تعلق چکوال سے تھا؟ نہیں, ان کا تعلق بہاڑی سے, بورے والا کے رہنے والے تھے, ڈسٹرکٹ بہاڑی. اچھا, اب کیوں نہیں لوگ کیفر کردار تک پہنچتے؟ اب تو بڑا سسٹم ہے پولیس کے پاس. تفتیش کا سسٹم جو ہے وہ کیا نظام کا اچھا نہیں ہے؟ نہیں, نظام تو اچھا ہے, صرف ایویڈنس جو ہے, یہ ڈیجیٹل ایویڈنس جو ہے یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے فی الحال عدالت میں, اس وجہ سے. اور لوگ گواہی دینے سے کتراتے ہیں. کوئی دیتا بھی ہے تو اپنی جان پر کھیل دیتا ہے بیچارہ, وہ اپنی جان سے ہاتھ دھونے پڑتے ہیں اس کو, تو وہ دیکھا دیکھی دوسرا کوئی گواہ پیش نہیں ہوتا, جس وجہ سے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں. کبھی دل میں خوف آیا کہ میرے بچے ہیں چھوٹے, میری فیملی ہے, ان کو کوئی نقصان دے گا؟ نہیں, سچ کبھی ایسا نہیں, کبھی نہیں سوچا. نہیں, اللہ کے آسرے پہ کہ ہم جہاد پہ نکلے ہیں, اور اللہ واقع ہی مدد کرتا ہے. جو جہاد کرتا ہے آدمی انسان, اللہ اس کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور مدد بھی کرتے ہیں. تو جب آپ میڈیا سے بہت دور رہتے تھے, لوگ آپ کم گو تھے, جواب کم دیتے تھے, لوگ آپ کو شاید اس حوالے سے تھوڑا سا مغرور بھی کہتے تھے. وجہ کم گوئی, صرف اور صرف کم گوئی, کہ جو بندہ واقف نہیں ہوتا تھا اس سے بات بہت کم کرتا تھا. بلکہ اب بھی ایسا ہی ہے, جن سے زیادہ اٹھنا بیٹھنا ہے ان کے ساتھ گپ شپ ہوتی رہتی ہے, ہنسی مذاق ہر وقت کرتے رہتے. کوئی ایسے دوست پولیس میں اور ہوں جن کے ساتھ آپ کا اچھا وقت گزرا ہو اور انہوں نے بھی یہ جنگ آپ کے ساتھ لڑی ہو؟ جی ایسے ہیں بہت سارے, کہ دیکھیں نا, راجہ عمر خطاب ہے, بہت سارے ریڈز میں. عرفان زمان تھے, SPO کے ریٹائر ہوئے, وہ ہمارے ساتھ تھے. ریاض قریشی صاحب تھے, وہ تو خیر ہمارے سینئر تھے, اللہ جنت نصیب کرے, بہت ہو گئے ہیں. اس سے بہت ساری اور مثالیں ہیں. کوئی ایسی اور کوئی تنظیم جس کے دہشت گرد کبھی آپ سے ٹکرائے ہوں؟ ہاں, الذوالفقار نامی تنظیم تھی جو مرتضیٰ بھٹو نے بنائی تھی. تو ہوا یوں کہ نبی شیر جنید جو جج ہوا کرتے تھے اسپیشل کورٹ کے, ان کو قتل کر دیا گیا. تو اس کی انویسٹیگیشن میں جب ہم پہنچے تو پتہ چلا کہ صادق عمرانی نام کا پیپلز پارٹی کا لیڈر تھا جو سینٹرل جیل میں بند تھا. ان کا کیس اس کے پاس چل رہا تھا. اس کیس میں چلنے کی وجہ سے تو وہ پریشان تھا کہ شاید اس کو سزا ہو جائے. اس نے علی سنارا کو میسج بھیجا, بلکہ جیل میں اس کو بلوایا, ملنے گیا, اس کو بتایا کہ نبی شیر جنید جو جج جو
ان کو اپنے راستے سے ہٹانا ہے۔ علی سنارا نے اپنے لڑکوں کو بلوایا اپنے فلیٹ میں، وہ ان دنوں میں ان کے پاس فلیٹ تھا میمن سوسائٹی کھڈا مارکیٹ میں، تو وہاں بیٹھ کے انہوں نے پلاننگ کی، لیاری میں کھڈا مار لیا۔ لیاری کھڈا مارکیٹ میں وہاں بیٹھ کے پلاننگ کی کہ کیسے اس کو مارنا ہے۔ تو اس میں لڑکے انہوں نے مختلف جگہوں پہ ان کی واچ کرنے نکلنا، وہ رہتے تھے کمپلیکس سٹی کوڈ میں، تو وہ صبح جب بھی نکلے ہیں تو واچ کرنے والوں میں ایک رجب بروئی نامی اور ایک بیمن، وسیم اور 3-4 اور لڑکے یہ بات کر رہے تھے، وہاں سے میسج آگے بھجوا رہے تھے کہ جی آ رہے۔ تو آگے جاتے ہیں تو ان کو پھر قتل کر دیا جاتا ہے کلاشنکوف کو برسٹ مار کے، جس میں مارنے والوں میں حمید چچو، شاہ محمد KSC والا اور 3-4 اور لڑکے ہیں جن کے نام میں ابھی شاید بھول رہا ہوں، انہوں نے ان کے ماں کے قتل کر دیا۔ اب قتل ہونے کے بعد پھر انویسٹیگیشن آگے بڑھتی گئی تو رجب بروہی نام کے لڑکے کو میں نے گرفتار کیا، جس نے انکشاف کیا کہ ہم ایسے پروگرام ہوا تھا۔ یہ جتنی سٹوری میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اس کی زبانی مجھے پتہ چلی کہ علی سنارے نے سارا یہ پروگرام بنایا۔ تو اسی نے ہی انکشاف کیا کہ الذوالفقار نامی تنظیم ہماری جو ہے وہ انڈیا ٹریننگ کے لیے جاتی ہے۔ یہاں سے ہم بیٹھ جاتے ہیں KT بندر سے لانچ میں سوار ہوتے ہیں، 1 دن اور 2 رات سفر کرنے کے بعد انڈیا کی کسی حدود میں اترتے ہیں جس کا نام وہ نہیں جانتا ہے۔ وہاں اترنے کے بعد پھر بس میں سوار کراتے ہیں ان کو، جنگل کے اندر لے جاتے ہیں جہاں چاروں طرف درخت ہی درخت ہیں، درمیان میں ان کا ٹریننگ ایریا، وہاں ٹریننگ کے لیے چھوڑ دیے جاتے ہیں لڑکے پاکستانی، اور تمام کو ہندو ناموں سے پکارا جاتا ہے، ان کو الاٹ کر دیے جاتے ہیں ہندو نام۔ تقریباً 2-3 مہینے کی وہاں ٹریننگ ہوتی ہے جس میں فائرنگ کرنا، اپنے آپ کو بچانا، جمپ کرنا، درخت پہ چڑھنا، تیرنا، گوریلا وار تمام ٹریننگ جو ہے ان کو سکھلائی جاتی ہے۔ تو اس کے بعد میں کہتا ہے کہ وہ 21 لڑکے ان کے ساتھ تھے، ان 21 لڑکوں میں سے 6-7 لڑکے جو تھے وہ لیاری کے تھے جن کو ہم ایک دوسرے کو جانتے تھے، باقی لڑکے جو ہے وہ اندرون سندھ یا کراچی کے ہو سکتے تھے۔ جب ٹریننگ مکمل ہوا کرتی تھی تو اس کے بعد مرتضیٰ بھٹو وہاں لاتا تھا، وہ آ کے ان سے حلف لیتا تھا، اور حلف ایسا ہوتا تھا کہ نیچے قرآن، اوپر اپنا میگا راک پسٹل رکھتا تھا کہ اس پہ ہاتھ رکھ کریں کہ تنظیم جو بھی حکم آپ کو دے گی وہ آپ نے حکم بجا لانے، تو اس میں حلف ہوتا تھا۔ اب اس حلف برداری کے بعد پھر وہی راستہ ہمیں اختیار کرتے تھے اور واپس آ جاتے کراچی، پاکستان آ جاتے تھے۔ تو یہ ساری سٹوری تھی الذوالفقار بننے کے۔ اس کے بعد پھر انکشافات اور بھی ہوتے رہے، نیوی والوں نے بھی الذوالفقار کی پوری لانچ پکڑی جو وہاں سے ٹریننگ کر کے آ رہے تھے۔ آپ نے KT بندر سے پھر آپ نے دیکھا بھی ہوگا، سنا بھی ہوگا کہ کئی سال تک جس روز وہ پکڑے گئے اس روز کو پولیس کے اگینسٹ منانے کے لیے نیوی پہ خاص طور پہ فائرنگ کرتے تھے ایسے ہو۔ تو یہ سارا سلسلہ تھا اس تنظیم کا۔ اور اس سے پہلے اس تنظیم کا نام تو تھا مگر کسی کو یہ نہیں پتا تھا کہ یہ کیسے وجود میں آئی۔ ڈسکلوز آپ نے کی؟ ڈسکلوز کی میں نے یہ بات۔ اب آپ کیا کہیں گے اس وقت جو پولیس ہے اس کو کس طرح سے نمٹنا چاہیے جرائم پیشہ سے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا کہ اب تو بہت آسان ہو گیا پولیس والوں کو ان سے نپٹنے کے لیے، جیسے یہ
اب ٹیکنالوجی آ گئی ہے کہ موبائل کے ذریعے ہی ٹریس ہو جاتا ہے، بندہ جہاں بیٹھا ہوا ہے اس کا موبائل ٹریس ہو جاتا ہے، وہ جگہ مل جاتی ہے۔ صرف اور صرف ان کو ایک احتیاط کی ضرورت ہے کہ وہاں پہنچنے تک ان کو، کہ اس راستے میں یا اس میں آنے جانے میں اس کو کوئی رکاوٹ جو ان کی ملزمان کی طرف سے پیش بندی کی گئی۔ سر ایک نیا جو پرانا ایک سسٹم ہوتا تھا جس کو ہم مخبری کا نظام کہتے تھے، کیا وہ کامیاب تھا؟ نہایت کامیاب تھا، اور اب بھی کامیاب ہے، اب بھی اس سے مدد لی جاتی ہے۔ کچھ زیادہ تر اب ہر آدمی کے اس کے ٹیلی فون نمبر تو پولیس کے پاس نہیں ہوگا، مگر جرائم پیشہ لوگ ہوگا، وہ جو ہمیں انفارم کرتا ہے وہ بھی اتنا شریف آدمی نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس کا بھی بیک گراؤنڈ برا ہوتا ہے، تو ہی وہ کرمینل میں جا کے بیٹھتا ہے جو ہمیں دیتا ہے۔ اور سب سے اچھا نظام وہی ہے جو مینول ہے۔ چودھری بختیار صاحب فرما رہے تھے کہ اگر اسی نظام کو دوبارہ فعال کر دیا جائے تو شاید ہم ملزمان تک اور جلدی پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس نظام کو دبا دیا گیا۔ ڈیجیٹل نظام ضرور آیا لیکن ملزمان تک رسائی بہت کم ہو رہی ہے۔ ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہیے ایس اے نیوز۔ اللہ نگہبان۔